صفات، ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا رازق و پالنہار ہے۔ جس رب کی عبادت میں، جس کے اسماء و صفات میں اور جس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے، نہ ہمسر ہے، نہ پارٹنر ہے، درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبی اور رسولوں پر، بالخصوص امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، ابھی ہم اور آپ جس مہینے میں زندگی گزار رہے ہیں وہ عربی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور ماہ رجب کے تعلق سے ہمارے یہاں ہم جس سماج میں زندگی گزارتے ہیں، اکثریت جو ہے بدعقیدگی اور غلط نظریات کا شکار ہے۔ بنیادی طور پر ماہ رجب کے تعلق سے ایک بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ نے عزت والی، محترم اور حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 پڑھیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے پاس جو کتاب ہے جسے ہم اور آپ لوح محفوظ کہتے ہیں، لوح محفوظ، لوح محفوظ میں اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ بات لکھ دی کہ دنیا میں جب انسان آباد ہوں گے تو دن کا، مہینے کا یا سال کا شمار کرنے کے لیے مہینوں کے تعداد 12 ہوں گے۔ اللہ نے جس دن آسمان اور زمین پیدا کیا اس دن ہی اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ انسانوں کی زندگی گزارنے کے لیے مہینوں کی تعداد 12 ہوں گی۔ کہا منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اس کے بعد کہا ذالک الدین القیم، اور یہی سیدھا اور پختہ دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 یہ بتلاتی ہے کہ مہینوں کے تعداد مکمل 12 ہیں، لیکن ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، عزت و احترام والے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو 12 کے 12 مہینے عزت والے ہیں، اللہ نے ان کو عزت دیا ہے، اللہ نے ان مہینوں کو مقام و مرتبہ دیا ہے فضیلت کے ذریعہ۔ لیکن ان 4 میں سے، ان 12 میں سے 4 کی کچھ خاص اہمیت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں ہیں، مسجد کے دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے اور آگے بہت سارے گھر ہیں، انہیں گھر کہا جاتا ہے، لیکن جب آپ مسجد کے پاس پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اس گھر کی عزت بڑھ جاتی ہے دوسرے گھروں کے مقابلے میں۔ ایسے ہی 12 مہینے اللہ کے ہیں، ان 12 مہینوں میں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، گناہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن اللہ نے 4 مہینوں کو الگ سے مقام دی، ان کو عزت دیا، ان کو مرتبہ دیا، اور کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور ان مہینوں میں ظلم نہ کرو، اپنے آپ پر زیادتی نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ چلے
اب یہ حرمت والے 4 مہینے کون ہیں؟ صحیح بخاری آپ پڑھیں گے، کتاب التفسیر کی روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4662 کے تحت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کو، دیکھیں ابو بکر الگ ہیں، ابو بکرہ الگ ہیں، یہ ہمارے طلبہ خاص طور سے سمجھ لیں، اور جو ہماری عوام ہیں، 2 ہیں، ابو بکر الگ ہیں اور ابو بکرہ الگ ہیں۔ تو یہ حدیث ابو بکرہ سے آئی ہے، سیدنا ابو بکر سے نہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 1 سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے تو یکے بعد دیگر ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یعنی قربانی سے پہلے والا مہینہ اور قربانی کے بعد والا مہینہ، یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور کہا ورجب، اور کہا رجب کب ہے؟ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، رجب جو ہے یہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے، جمادی الاخر گزر گیا، آخر گزر گیا، رجب میں ہے، اب اس کے بعد شعبان آنے والا، اس کے بعد رمضان ہے جی۔ تو حرمت والے 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اچھا، یہاں آپ ایک چیز دیکھیں، رجب کے بارے میں کہا جاتا ہے رجب مضر، ایک لفظ ہے میم ضاد اور را، مضر۔ مضر یہ عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، یہ لوگ رجب کے مہینے کی خاص کہہ لیجئے کہ اس کا اہتمام کرتے تھے، یا دوسرے مہینوں کے بنسبت اس مہینے کو زیادہ عزت و احترام دیا کرتے تھے، تو اس کی نسبت جو ہے اسی قبیلے کی طرف کی جاتی ہے، رجب مضر، مضر قبیلے کی طرف اس مہینے کی نسبت کی جاتی ہے، کیونکہ دیگر لوگوں کے بنسبت وہ رجب کے مہینے کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ رجب کے مہینے کا وہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے؟ تو رجب کے مہینے کے بارے میں ایک بات جان لیں، رجب یہ لفظ ترجیب سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم، جس کے معنی ہوتے ہیں تعظیم اور عزت کے۔ تو اب عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، رجب کے مہینے میں ایک خاص نام سے اپنے معبودوں کے لیے جانور ذبح کرتے تھے، جس کو عربی میں عطیرہ کہا جاتا ہے، عین تا یا را اور گول تا، عطیرہ، عطیرہ کہا جاتا ہے، عطیرتن، عطیرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 5473 کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا فرع ولا عطیرتا، نہ تو فرع ہے اسلام میں نہ عطیرہ ہے۔ اب یہ فرع اور عطیرہ کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر اونٹ کا، گائے کا یا بکری کا پہلا بچہ پیدا ہوتا تو اس کو اپنے معبود کے نام پر، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ کچھ ان میں اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور کچھ شیطان بھی تھے، ان کی جو وہ عبادت کرتے تھے تو اس کے نام پر اس جانور کو چھوڑ دیتے، جب یہ بڑا ہو جاتا تو اس کو ان کے نام پر ذبح کرتے تھے، اس کو فرع کہا جاتا ہے۔ اونٹ، گائے اور بکری کا پہلا بچہ جو ان کے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیا جائے اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اسی کے نام پر ذبح کیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام میں ایسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد ولا عطیرتا، عطیرہ کیا ہے؟ عطیرہ کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں کہ وہ جانور جس کو لوگ رجب کے مہینے میں اپنے معبودوں کے نام پر ذبح کرتے تھے، جس کو اردو میں رجبیہ بھی کہا جاتا ہے، رجبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عطیرہ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اسلام میں عطیرہ نہیں۔ عطیرہ کیا ہے کہ رجب کے مہینے میں خاص طور سے معبودوں کے نام پر جانور ذبح کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ اور ایک بات یہاں بنیادی بات وہ بتا دوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ، غور سے سنیں اس بات کو، سمجھ کے جائیں یہ مسئلہ، قرآن کا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کھانا کھلانا
یا نظر و نیاز چڑھانا اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ایک جانور لے کر کے آئیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ جانور میں اللہ کے فلاں بندے کے لیے کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ فلاں بندے کے لیے۔ آپ کھانا تیار کریں اور کہیں کہ میں یہ کھانا اللہ کے فلاں بندے کے نام پر کھلا رہا ہوں۔ گرچہ آپ نے بسم اللہ کر کے جانور ذبح کیا ہو، اگر دل میں ارادہ یہ ہے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے، فلاں کے لیے ہے، تو یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، قرآن مجید کی کئی مقامات پر اللہ نے کہا۔ ایک تفصیلی آیت آپ کو سناتا ہوں، گھر جا کے قرآن کھولیے گا، گزارش ہے، میری گزارش ہے۔ لگے کہ مولوی اپنی مرضی کی بات کر رہا ہے، نہ، آپ خود دیکھ لیجئے نا۔ سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ کھولیے، آیت نمبر 3 پڑھیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، یاد کر لیں اس کو، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ۔ گھر جا کے قرآن کھول کے دیکھیے گا، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردہ حرام ہے۔ وہ جانور جس کا کھانا حلال ہے، اگر وہ بغیر ذبح کے مر جائے، اس کا کھانا حرام ہے۔ آپ مرغی کھاتے ہیں، ذبح کر کے کھاتے، اگر وہ مر جائے بغیر ذبح کے، آپ چاہیں مرنے کے بعد ذبح کر کے کھائیں، یہ حرام ہے۔ اور مرغی پر وہ سارے جانور آپ قیاس کر لیجئے جن کو آپ کھاتے ہیں، سوائے مچھلی کے۔ مچھلی اگر مرا ہوا بھی ملے تو اس کا کھانا حلال ہے۔ کیوں؟ حدیث رسول یہ بتلاتی ہے کہ تمہارے لیے دو طرح کے مردار حلال ہے، ایک مچھلی اور دوسری ٹڈی۔ ٹڈی جو چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، یہ عربوں میں عموماً پایا جاتا ہے، جس کو انگلش میں لاکٹس کہتے ہیں، انگلش میں لاکٹس کہتے ہیں جس کو۔ مچھلی اور ٹڈی یہ مردے میں ملے تو ان کا کھانا حلال ہے۔ بقیہ سارے جانور جن کا کھانا حلال ہے، اگر وہ مردہ ہے تو اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اس کے بعد کہا والدم، اور خون حرام ہے۔ آپ نے جانور ذبح کیا، خون جم گیا، اس کی شکل کلیجی کی بن جاتی ہے، آپ چاہے اس کو پکا کے کھائیں، حرام ہے۔ خون نہیں پی سکتے جانور کا، خون نہیں پی سکتے جانور کا، یہ حرام ہے۔ ہاں، 2 طرح کے خون حلال ہے، اسلام نے 2 طرح کے خون حلال کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبد والطحال، کلیجی اور تلی، یہ دونوں خون سے بنتے ہیں، لیکن شریعت نے اس کا کھانا حلال قرار دیا ہے۔ یہ 2 حلال ہے۔ اس کے علاوہ بقیہ خون جو بہا ہو، جمع ہو یا سوپ بنا کے پی رہے ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، کہا ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے، چاہے وہ بسم اللہ پڑھ کے ہی کیوں نہ ذبح کیا جائے۔ اس کے بعد کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ تمام چیزیں حرام ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ وہ تمام چیزیں، دیکھیے سور کے گوشت کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے، وہ تمام چیزیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ ہاں، آپ زبان سے بولتے ہیں بسم اللہ، ہم تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل کی حالت کو اللہ جانتا ہے۔ آپ یہ جانور کس کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں، آپ یہ کھانا کس کے نام پر پکا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ تمام چیزیں حرام ہیں جن پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ اب وہ نام نبی کا ہو، وہ نام بزرگ کا ہو، وہ نام میرے باپ کا ہو یا آپ کے والد کا ہو، کسی کا بھی ہو، کہا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور کہا کہ وہ تمام چیزیں جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد کہا کہ وہ جانور جس کا گلا گھٹنے سے مر جائے، وہ جانور جو اونچائی سے گر کے مر جائے، وہ جانور جس کو دوسرا جانور سینگ مار دے اور وہ مر جائے، ایسے ہی اگر کسی جانور کو کسی درندے نے پھاڑ دیا، آپ جنگل کے راستے میں جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک جانور کو کوئی درندہ پھاڑ دے، ابھی اس میں زندگی ہے، آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کر لیتے ہیں زندہ ہونے کی صورت میں، تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن درندے کے پھاڑنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہا وما ذبح علی النصب،
اور وہ تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے جو کسی قبر پر یا قبر والے کے لیے ذبح کیا جائے۔ قرآن کی آیت ہے، ہماری اپنی بات نہیں ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 اٹھا کے دیکھ لیجئے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُوبِ، کہا کہ وہ تمام چیزیں جو کسی آستانے پر، کسی قبر پر یا قبر والے کے نام پر ذبح کیا جائے، قرآن نے کہا وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، اور کہا اللہ رب العالمین نے کہ پھال کھولتے ہو نا، پھال کے ذریعے جو فیصلے ہوتے ہیں، کہا کہ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فسق و فجور ہے، یہ جہالت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو قرآن نے یہ اصول بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کے بندوں میں سے کسی کے نام پر نہ جانور ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ کھانا کھلایا جا سکتا ہے، نہ نذر و نیاز دیا جا سکتا ہے۔ گرچہ جانور بسم اللہ پڑھ کے ذبح کیجئے یا کھانا بسم اللہ پڑھ کے پکائیے، اس لیے کہ آپ کی نیت، آپ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ فلاں کے لیے ہے، یہ فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کی عزت و احترام میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، قرآن نے اس سے منع کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، تو ماہ رجب میں مشرکین مکہ اور دوسرے عرب کے مشرکین کرتے کیا تھے؟ ایک خاص قسم کا جانور اپنے معبود کے نام پر چڑھاتے تھے، اور مضر قبیلے کے لوگ ماہ رجب کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اب آگے آئیے، ماہ رجب کے تعلق سے ایک بنیادی بات سمجھ لیں آپ کہ رجب کے مہینے کے تعلق سے تقریباً جہاں تک میں نے پڑھا، مطالعہ کیا، اس میں نے 50 سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر پڑھی ہیں۔ ابھی تک مجھے کہیں بھی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ملی جو یہ بتلاتی ہو کہ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ ہمارے اساتذہ یہاں موجود ہیں، میرے اساتذہ ہیں، وہ مجھ سے زیادہ اس بارے میں علم رکھتے ہو، لیکن تقریباً میں نے 50 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا اس موضوع پر، مجھے کہیں بھی یہ بات نہ ملی کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی خاص صحیح حدیث آئی ہو یا قرآن مجید کی کسی آیت میں اس مہینے کی فضیلت بیان کی گئی۔ سوال یہ ہے کہ جب صحیح بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح چیز ثابت نہیں ہے، تو ہمارے یہاں تو مولانا لوگ ماشاءاللہ ایک گھنٹہ تقریر کرتے ہیں رجب کی فضیلت پر، ان کا کیا؟ تو بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ وہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں جتنی باتیں بتلاتے ہیں وہ ساری باتیں غیر مستند ہیں، ان کی استنادی حیثیت بڑی کمزور ہے، یا حدیثیں جو بیان کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولی گئی ہے۔ صحیح حدیث رجب کے مہینے کی فضیلت میں ایک بھی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے، جو حدیثیں موجود ہیں وہ مستند نہیں ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، علماء نے ان کو قبول نہیں کیا ہے۔ چلیں اب اس کے بعد ماہ رجب میں ہونے والے بدعات کی طرف ذرا چلتے ہیں کہ ہم تو عموماً ہم غیر مسلموں کو ہمارے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ان کے یہاں ہر مہینے جو ہے الگ الگ قسم کے تہوار ہیں، تو ہماری قوم ان سے پیچھے نہیں ہے، ہماری قوم ان سے پیچھے نہیں، ہر مہینے مسلمانوں کے گھر میں کوئی نہ کوئی تہوار ہے آج، جبکہ شریعت اسلامیہ نے مسلمانوں کے لیے 2 ہی تہوار مقرر کیے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تیسری کسی عید اور تیسرے کسی تہوار کا اسلام میں تصور نہیں ہے، نہ ہی قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے۔ بہرحال رجب کے مہینے میں ہونے والی بدعات میں ایک بڑی بدعت جو قریب اس مسجد میں علماء کے بیان کی وجہ سے شہر میں اللہ کے فضل سے کم ہو چکا ہے، اور وہ ہے رجب کے کنڈے، جن کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تلنی پاڑا کی زبان میں کنڈالا کہتے ہیں ہماری زبان میں۔ رجب کے کنڈے، رجب کا کنڈا جو ہے یہ رجب کی 22 تاریخ کو کیا جاتا ہے۔ ذرا دھیان سے سنیں، میں نے ایک تجزیہ یہاں لکھا ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ رجب کے کنڈے جو ہیں اس کے لیے 22 تاریخ کا دن جو ہے خاص کیا گیا ہے۔ رجب کے کنڈوں کے پس منظر میں بہت سارے واقعات لوگوں نے بیان کیے ہیں، ان میں
سب سے مشہور واقعہ جو مولانا محمود الحسن کی کتاب داستان عجیب میں ملتی ہے، اور حیرت کی بات اور عجیب بات یہ ہے کہ فلم انڈسٹری والوں نے اسی واقعے پر ایک فلم بھی بنائی ہے جس کا نام نماز اور نیاز ہے۔ آپ سوچئے اس عبادت کی اہمیت فلم انڈسٹری والے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، کیا مقام ہوگا اس عبادت کا، سبحان اللہ۔ غور کر کے دیکھیے، داستان عجیب نامی کتاب میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک لکڑہارن تھی، لکڑی چننے اور کاٹنے والی عورت، بڑی غریب تھی، مسلمان تھی، وہ بڑی غربت میں اس کی زندگی چل رہی تھی، بڑی پریشان حال تھی۔ تو ایک دن اس کے گھر کے پاس سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا گزر ہوا۔ اب اس نے دیکھا، امام صاحب سے بات کی تو امام صاحب نے اس کی غریبی اور غربت کو دیکھ کر کے کہا کہ اگر تم 22 رجب کو میرے نام پر کنڈوں میں میٹھا پکا کے بھر لو اور وہ لوگوں میں تقسیم کر دو، میرے نام کی نیاز دلا دو، تو تمہاری غریبی اور محتاجگی دور کر دوں گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو تم قیامت کے دن امام جعفر صادق کا گریبان پکڑ لینا۔ یہ واقعہ ہے اصل، اور اسی پر ایک فلم بھی بنائی گئی، نماز اور نیاز، باضابطہ موجود ہے۔ میں اسی سماج کا حصہ ہوں یار، میں بھی ساری چیزیں دیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، میں کوئی انوکھی بات نہیں بتلا رہا ہوں، آپ یہ جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب جو ہے یہ وہاں سے معاملہ وہاں سے چلا اور مسلمانوں میں یہ رسم رائج ہو گئی۔ میں رسم ہی کہوں گا، عبادت تو نہیں کہہ سکتا، وجہ بتاؤں گا عبادت کیوں نہیں کہتا ہوں۔ یہ رسم رائج ہو گئی مسلمانوں میں، اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد غربت، غریبی، محتاجگی، فقیری دور کرنے کا ذریعہ یہ بنا لیا، کنڈے کرو اور فقیری محتاجگی دور کرو۔ اس کے لیے بھائی دیکھیں، میں کہتا ہوں نا کہ نانی کو نہیں بتانا چاہیے ننیحال میں کیا ہوتا ہے، ہم بھی وہیں سے آئے ہیں، ہمارے ننیحال میں بھی یہ ہوتا تھا ماشاءاللہ۔ میں آپ کو پوری کہانی بتا دیتا ہوں۔ عورتیں جو ہیں باضابطہ رات میں ہی غسل کر لے، پاکی، صفائی، طہارت ایک دم، اس کے بعد رات سے کھیر پکانا شروع کیا جاتا ہے، پڑیاں تلی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ جو آدمی نہایا دھلا نہیں ہے ان میں سے کسی برتن کو ہاتھ نہ لگائے۔ کھانے والے بیچارے آتے ہیں گھوم گھوم کر کے، کھانے والے، بچپن میں ہم بھی جایا کرتے تھے بڑے ان کے گھر، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے ہم سب کو، اس شرک پر اللہ معاف کرے۔ اب کھانے کے بعد پلیٹ بھی دھل کے پانی وہی جمع کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنے نانی کے گھر میں دیکھا ہے، سنی سنائی بات نہیں، دیکھا ہوا، 4 کنڈے رکھ دیے جاتے ہیں، 4، اس کے اوپر لال کپڑا اڑا دیا جاتا ہے، اور موٹے موٹے پھول کے ہار سجا دیے جاتے ہیں، اور یہ بدعقیدہ لوگ، اللہ ان کے عقیدوں کی اصلاح کرے، یہ آنے کے بعد کنڈوں کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سجدے میں گر کے کیا کرتے؟ کنڈا پکڑ لیتے، کہتے ہیں اگر منت پوری ہونے والی ہوگی تو کنڈا گھوم جائے گا۔ اور کیا ہے، ایک انگوٹھی لا کر کے چاندی کی ڈال دی جاتی کھیر میں، اب جس کے پلیٹ میں نکل گیا آئندہ سال کروائیے آپ بھی۔ اس کو رواج دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سو آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہرحال تو یہ کنڈے کی حقیقت ہے۔ اب آئیے اس رسم کے بارے میں تحقیقی طور پر بات کرتے ہیں۔ پہلی چیز، کنڈوں کے بارے میں سب سے پہلا نقطہ یاد رکھیں کہ یہ قصہ من گھڑت ہے۔ یہ قصہ کیا ہے؟ من گھڑت ہے، لوگوں نے خود سے بنایا ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس سے بری ہیں، آپ اس سے بری ہیں، اس لیے کہ حدیث کی کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ نہیں ملتا ہے، یہ واقعہ نہیں ملتا، پہلی بات۔ دوسری بات، آپ اگر اس کو عبادت کہتے ہیں، میں نے کہا نا میں رسم کہتا ہوں، عبادت نہیں کہتا، آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے تو عبادت کے لیے شرط یہ ہے کہ اس عبادت کی دلیل یا تو اللہ نازل کرے یا اللہ اپنے نبی کے زبانی لوگوں کو بتلائے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی یہ بات نہیں ملتی کہ 22 رجب کا جو کنڈا اور کنڈالا ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہو یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو۔ اور عبادت کے لیے دن کا خاص کرنا یہ بھی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ کس دن کون سی عبادت کی جائے گی، جیسے جمعہ کے دن کی عبادت کو اللہ نے خاص کیا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس کی دلیل اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نہیں ہے۔ تیسری اہم بات اسی دوسری دلیل میں کہ اگر مان لیجئے
یہ چیز صحیح بھی ہے، وہ واقعہ صحیح ہے، امام جعفر صادق نے کسی کو کہا اور اس کا بھلا ہو گیا، واقعہ صحیح ہے، پھر بھی ہم اسے نہیں مانتے ہیں، اس لیے کہ دین تو اللہ کے نبی کی موجودگی میں مکمل ہو گیا، یہ سب جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کی موجودگی میں دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کسی چیز کو بڑھانے گھٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو دین کا حصہ مانتے تو آپ دین میں بڑھاتے ہیں، اور دین میں بڑھانے کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ بدعت آپ کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے، یہ بدعت آپ کے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے۔ تیسری اہم بات، اس رسم کی حقیقت آپ بھی سن لیں اور جا کر کے تمام لوگوں کو بتائیں جو یہ بدعت کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی حقیقت سنیے۔ آپ جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا 22 رجب کے کنڈوں کی ایجاد اصل میں شیعوں کی ہے، سنیوں کی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ بار بار گھوم کے شیعوں پر کیوں چلا آتا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ 22 رجب کے کنڈوں کی حقیقت اصل میں شیعوں کی یہاں ہے، سنیوں کی یہاں نہیں ہے۔ اچھا آپ ایک چیز سمجھیے، ہمارے سماج میں جو بھائی سنی کہلاتے ہیں یا بحیثیت اہل سنت والجماعت کی زندگی گزارتے ہیں تو ان کے ہاں فاتحہ ہوتا ہے۔ اب وہ فاتحہ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ فاتحہ جس شخص کے نام کا دیا جاتا ہے یا تو اس دن وہ پیدا ہوا ہو یا اس کی وفات ہوئی ہو، یہی کنڈیشن ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فاتحہ 11 تاریخ کو ہوتا ہے، یا تو ان کی پیدائش ہوئی ہے یا ان کی وفات ہوئی ہے، یہ اس اعتبار سے فاتحہ دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اسلامی تاریخ پڑھیے، رجب کی 22 تاریخ کو نہ تو امام جعفر صادق پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی موت ہوئی ہے۔ دنیا کا کوئی عالم دین، میں منبر رسول سے کہتا ہوں، دنیا کا کوئی عالم دین مستند تاریخ سے ایک دلیل نہیں لا سکتا کہ امام جعفر صادق کی پیدائش یا موت 12 تاریخ کو 22 رجب کو ہوئی ہو۔ دنیا کا کوئی مولوی دلیل نہیں لا سکتا انشاءاللہ۔ ہاں ان کی موت کب ہوئی ہے؟ ایک قول کے مطابق رمضان میں اور ایک قول کے مطابق شوال میں ان کی موت ہوئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 22 تاریخ کو جب نہ پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہوئی تو آخر یہ خوشی منائی کیوں جاتی ہے؟ میں نے کہا نا یہ شیعوں کا دیا ہوا ہے۔ کیسے؟ سنیے، شیعہ حضرات جو ہے ان کے یہاں تقریباً 7 صحابہ کے علاوہ بقیہ سارے صحابی کافر تھے، نعوذ باللہ۔ میں کھل کے کہوں تو میری زبان لرزتی ہے کہنے سے۔ شیعوں کے نزدیک ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم وارضاہم، جن کو ہم سنی خلیفۃ المسلمین سمجھتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے نبی کے صحابی سمجھتے ہیں، یہ تینوں صحابی شیعوں کے عقیدے کے مطابق کافر ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا مولوی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ہمارا آخری امام جب آئے گا تو ابو بکر اور عمر کو اللہ کے نبی کے بغل میں جو دفن کیے گئے ہیں ان کو نکالے گا اور نکال کر کے مدینے کے چورستے پر پھانسی دے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ اور اللہ کے نبی کی بیوی سیدہ حفصہ، ایک ابو بکر اور دوسری عمر رضی اللہ عنہم کی بیٹیاں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں نے نعوذ باللہ نبی کو زہر دے کے مارا تھا۔ تو یہ 7 صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کو یا تو منافق سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 22 رجب کے دن شیعوں کے سب سے بڑے دشمن سیدنا امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، کاتب وحی، اللہ کے رسول کے چہیتے صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اور آپ جائیے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ نے تو یہاں دیکھا نہیں ہے نا، شہر حیدرآباد آئیے ہمارے پاس، آپ کو شیعوں کی مجالس ہم دکھاتے ہیں۔ باضابطہ 22 رجب کو ان کے یہاں تہوار منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے سب سے بڑے دشمن صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت ہوئی تھی۔ ان بدبختوں نے جب دیکھا کہ تہوار خالی ہم کیوں منائے، سنی کیوں نہ منائے، تو امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے کے نام پر انہوں نے دے دیا کہ لو بھائی ہماری خوشی میں تم بھی شریک ہو جاؤ، گرچہ تمہارا انٹینشن کچھ اور ہو۔ در حقیقت یہ 22 رجب کے کنڈے
یہ شیعوں کی ایجاد کردہ ہے، اور اگر کوئی اس میں شریک ہے در حقیقت وہ صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک عظیم صحابی سیدنا معاویہ جو وحی لکھنے والے ہیں، جو اللہ کے نبی کے چہیتے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کی وفات کے دن خوشی منا رہا ہے، اور یہ چیز شرعی اعتبار سے ایک بہت بڑا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ تو کنڈوں کی حقیقت ہو گئی۔ ایک آخری بات آج کے خطبے کے تعلق سے میں آپ کو بتلاؤں کہ ماہ رجب کی بدعات میں ایک بڑی بدعت جو ہے وہ 27 رجب کو منائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ شب معراج کے نام پہ، شب معراج کے نام پہ۔ اب شب معراج کے بارے میں آپ کو چند باتیں بطور نقطے کے بتاتا چلوں۔ سب سے پہلی چیز، معراج کس سال کرائی گئی اللہ کے نبی کو، اس میں شدید اختلاف ہے۔ آپ جب سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے، سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی گئی چھوٹی بڑی کتابوں کو، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ معراج کا واقعہ کس سال پیش آیا، اس میں شدید اختلاف ہے۔ اب اختلاف دیکھیے، صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری۔ آپ اگر فتح الباری کا مطالعہ کریں تو امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سے زیادہ علماء کے اقوال ذکر کیے ہیں معراج کے سال کے اوپر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہجرت کے 8ویں سال پیش آیا، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا، ہجرت سے پہلے نبی بنائے جانے کے 8 سال کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں نہیں 10 سال کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں 11 سال کے بعد پیش آیا، بعض کہتے ہیں نہیں ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ یہ بڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے۔ اب سال میں اختلاف ہے، آپ 27 رجب کی تاریخ فکس کر لیے ہیں، تاریخ میں تو اور زیادہ اختلاف ہے۔ کسی نے کہا ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، بعض لوگوں نے کہا رمضان میں پیش آیا، بعض محدثین اور مورخین کہتے کہ نہیں یہ جو ہے محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ الگ الگ اس پر اقوال ہیں علماء کے۔ تو رجب کی تاریخ یا رجب کا مہینہ، اس مہینے میں اور اس تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا، مستند طور پر کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن سب سے صحیح قول جس کو مورخین نے یا کہہ لیجئے کہ محدثین نے بیان کیا ہے، ان صحیح اقوال میں ایک قول میں آپ کو بتا دوں کہ عروہ کہتے ہیں کہ موسیٰ بن عقبہ وہ امام زہری سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، اور موسیٰ بن عقبہ جو ہے یہ صحیحین کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کے۔ علماء کہتے ہیں کہ ان کی روایت سب سے صحیح مانی جاتی ہے معراج کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج کا عظیم الشان واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے سن 12 نبوی میں، نبی بنائے جانے کے 12ویں سال جو ہے، ہجرت سے 1 سال پہلے 12ویں نبوت میں ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا۔ ہجرت کا واقعہ رجب کے مہینے میں پیش نہیں آیا تھا۔ اب 27 رجب کو خاص کر لینا اور رات کو جاگنا، صبح روزہ رکھنا اس نیت سے کہ وہ ہزاری روزہ ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ چلے ایک بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے سپوز دیٹ مان لیتے ہیں کہ معراج کا واقعہ 27 رجب کو پیش آیا۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی کو جب معراج کرائی گئی تو آپ مکے میں تھے۔ کہاں تھے؟ مکے میں۔ یہاں سے معراج کرائی گئی، آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ اگر واقعی یہاں جو عقل مند لوگ بیٹھے ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر واقعی 27 رجب کی رات کو جاگنا اور صبح روزہ رکھنا اللہ کے نبی سے ثابت ہوتا تو معراج کرائے جانے کے بعد جو آپ 12-13 سال تک دنیا میں موجود تھے، یا 10 سال آپ نے جو مدینہ میں زندگی گزاری ہے، کسی رجب کی 27 تاریخ کو آپ نے رات میں جاگا نہیں اور صبح روزہ نہیں رکھا۔ اگر ہوتا تو اس کی دلیل ہوتی حدیث کے اندر، جس نبی کے پخانے میں جاتے وقت بایاں پیر رکھنا اور نکلتے وقت دایاں پیر نکالنا اتنی چھوٹی سی سنت ثابت ہے، کیا اس نبی سے یہ ثابت نہیں ہوتی کہ 27 رجب کی رات کو جاگے اور صبح روزہ رکھیے؟ اگر ہوتی تو حدیث کی کتابوں میں ہونا چاہیے نا۔
نبی کی سیرت جہاں جمع کی گئی وہاں تو یہ چیز ملنی چاہیے. تو 27 رجب کو شب معراج منانا اور صبح روزہ رکھنا اس کی کوئی دلیل نہیں. اب آپ کہہ سکتے کہ بھائی روزہ رکھنا تو اچھی چیز ہے، عبادت ہے. تو میرا ایک سوال ہے کہ آج ایسا کرتے ہیں کہ ہم اور آپ جمعہ کے خطبے کے بعد جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ 4 رکعت نماز ہوگی جمعہ کی؟ ارے بولے، میں پوچھ سکتا ہوں اور آپ بول سکتے ہیں. ہوگی 4 رکعت؟ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 2 ہی پڑھا ہے اور پڑھنے کا حکم دیا ہے. تو روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن کب؟ جب اللہ کے نبی کا حکم اس روزے پر موجود ہو. اپنی مرضی سے آپ روزہ رکھ لیں اور اسے دین سمجھیں، یہ بدعت ہے، دین میں ایجاد ہے اور اللہ نے اس سے منع کیا. بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی ان تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق